کبھی آپ نے زندگی میں ایسا دیکھا ہے کہ رات کو آپ لوگ سوئے ہوں، رات کو سوتے وقت صرف 3 بار آپ نے یہ دولت کا سلطانی وظیفہ پڑھا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ مجھے سچ سچ بتانا، خدا کو حاضر ناظر جان کر، کہ کبھی رات کو آپ لوگ سوئے ہوں اور جیسے ہی آپ سوئے اور جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلی، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ، آپ کے گھر کے چاروں طرف، گھر میں جہاں نظر ڈالیں وہاں پیسہ ہی پیسہ۔ آج تمہیں ایسا راز بتاؤں گا، تقریباً 300 کے قریب لوگ دنیا جہاں میں اس عمل کو پڑھ کے ایسا معجزہ ان کے ساتھ ہوا کہ رات کو یہ عمل پڑھتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی ان کے گھر میں پیسہ آ جاتا ہے۔ یہ 300 لوگوں کا، یہ انڈیا کے تقریباً میرے خیال سے کچھ لوگ تو انڈیا کے ہیں جن کو رات کو وہ سوئے اور صبح اٹھتے ہی وہ مالا مال ہو گئے۔ یہ عمل وہی آج آپ کو دینے لگا ہوں، یہ عقبری صاحب کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ جا کے عقبری کے پیج پر جا کے یہ وظیفہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی وظیفہ ہے، یہ پورا آپ کو وہی عمل بتاؤں گا۔ 36 لوگ انڈیا سے ہیں، تقریباً 19 سے 20 لوگ پاکستان سے ہیں، اور دنیا جہاں سے یہ لوگ تقریباً 300 کے قریب لوگ ہیں جو اسی عمل کو پڑھتے ہی راتوں رات کروڑ پتی بن گئے۔ یعنی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو۔ میں آپ کو رات کو سوتے وقت کا وہ عمل دے کر جاؤں گا جس عمل کو اب تک 300 لوگ پڑھ کے دنیا جہاں میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ بھی ان قسمت والوں میں اپنا نام لکھوا لیں۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ لگ گیا، آپ یقین کریں، میں آپ کو جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں 300 کی جگہ آپ کو 3000 بول دیتا، 3 لاکھ بول دیتا، میرا کیا چلا جاتا؟ لیکن جھوٹی بات ہو جاتی نا، میں جھوٹا ثابت ہوتا۔ لیکن میں آپ کو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، 300 لوگوں کے وہ معاملات بتاؤں گا کہ اب تک اس عمل کو تقریباً کم و بیش 300 لوگوں نے دنیا جہاں میں پڑھ کے ایک رات میں اپنے گھر میں دولت کے ڈھیر لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی کہ پیسہ اٹھتے ہی گھر میں چاروں طرف موجود تھا۔ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کون دے گیا، وہ خود بھی حیران ہے، ان کی عقلیں حیران ہے۔ عمل کو سمجھ لیں، عمل سمجھ لیں، عمل چھوٹا سا ہے، عمل دنیا کا آسان سا عمل ہے۔ آپ نے دیکھیں، یا اللہ، یا لطیفو اور یا رزاقو یا محمد کا ان وظائف کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار، کوئی ایسا بندہ شاید نہ ہو جس نے اس عمل کو، ان وظیفوں کو نہ پڑھا ہو شاید۔ لیکن جس ترتیب سے رات میں، جس طریقے سے، جس تعداد میں، جس ماحول میں یہ عمل پڑھنا ہے، آپ پہلے اس ماحول کو سمجھیے گا۔ اس عمل کو سمجھنے والا ساتھیوں، اور سمجھ کے پڑھنے والا کامیاب ہو جائے گا، اور بے سمجھی سے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھنے والا افسوس کرتا رہ جائے گا اور شکوے شکایت کرتا رہ جائے گا۔ آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کو شروع کرنے سے پہلا کام کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ میں سے 99 نہیں، تقریباً ہر بندہ، یا آپ لوگ دیکھیں یوٹیوب پر سارا دن آپ لوگ وظائف دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس میں سے 99%، اور میرے پاس یقین کیجئے واٹس ایپ پر کئی لوگ، میری بہنیں، میرے بھائی آتے ہیں، کیونکہ اب تو میں نے واٹس ایپ نمبر دینا چھوڑ دیا ہے۔ میری پچھلی ویڈیوز میں دوسرے چینل پر میرے واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے تھے، تو اس میں سے لوگ اب بھی آتے ہیں، اور مجھے تو پتہ ہے لوگوں نے ہمیشہ شکوہ کرنا ہوتا ہے کہ جناب وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، اثر نہیں کرتے۔ اور یقین کریں، میں ان کو ایک بات سمجھاتا ہوں، ایک نسخہ دیتا ہوں، ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، اور ان کو سمجھ لے، اس عمل کا، وظائف پڑھنے کا علاج بتاتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں، آپ کے وظائف اثر کرنا شروع کر دیں گے۔ اور وہ علاج آپ کو اس ویڈیو میں بھی بتاؤں گا۔ آپ نے آج کا عمل میری بتائی ہوئی ترتیب سے کرنا ہے۔ آپ اگر ایک رات میں، یقین کریں، مالا مال نہ ہو جائیں، آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے غربت اور غریبی نہ مٹ جائے، تو آپ پھر مجھے کہنے کے حقدار ہیں۔ اس سے پہلے تو نہیں کہیں گے نا، عمل پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا یہ وہ معجزاتی عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ دیکھیں، جس کو پیسوں کی ضرورت ہے شدید، وہ یہ عمل پڑھ لے۔ ادروائز اگر کوئی، جس کے دل میں پہلے سے کوئی کھٹک ہے،
تو وہ ابھی اسی وقت ویڈیو چھوڑ دے، کیونکہ دل میں آپ لوگ کھٹک رکھیں گے نا کہ بھائی یہ کیا بتا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ یقین کریں آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج رات ہی کوشش کریں، عمل کا پہلا وظیفہ، عمل کو پہلے سمجھ لیں، عمل کا پہلا وقت سمجھ لیں، رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں یہ عمل پڑھ لینا۔ ایسا نہیں کہ فجر کے بعد پڑھنے بیٹھ گئے، اپنی منمانی نہ کیجیے گا، وقت میرا ہوگا بتایا ہوا، کیونکہ جو وقت ہے اس عمل کا رات کا ہے۔ جو لوگ اس عمل کو جس ترتیب سے جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کی ترتیب بتاؤں گا، اس کے علاوہ جنہوں نے بھی رد و بدل کیا وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ایک رات زندگی میں عمل پڑھ لیں، اور جو چاہتا ہے تو روزانہ رات بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ ایک رات میں فائدہ نہ ہوا، کسی کو دوسری رات میں ہوا، کسی کو تیسری رات میں ہوا، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ پہلے عمل سمجھ لیں، اگر اللہ نہ کرے ایک رات عمل آپ کو فائدہ نہ دے تو دوسری رات پڑھ لیجئے گا، تیسری رات پڑھ لیجئے گا۔ لیکن یہ عمل میں اتنا گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 100% ورکنگ کرتا ہے، یعنی کہ دولت اور رزق کے یہ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ عمل ایسے ورکنگ کرتا ہے کہ آپ لوگ پہلے سنیں گے نا تو آپ کہیں گے واقعی میں یہ عمل ورکنگ کرتا ہے، آپ کی خود سمجھ میں آ جائے گا، آپ کہیں گے واقعی میں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اتنا گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ پہلے سمجھ لیں۔ دیکھیں، رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے وقت بتا دیا۔ آپ اپنے گھر میں کوشش کریں، اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے فوری طور پر۔ یہ نہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے کہ رات میں بیٹھ گئے، ویڈیو آئی اور پھر بڑے مزے سے جب چاہ نہیں، جتنا جلدی ہو سکے میری ویڈیو آئی آپ فوری طور پر فوراً عمل پڑھنا شروع کر دیں، رات میں جیسے ہی دیکھیں۔ ادروائز اگر رات کے علاوہ دیکھیں ویڈیو تو پھر رات عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے کسی بھی وقت اپنے گھر میں بیٹھ جائیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، جب بندہ ہے نا رب کی پکڑ میں ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا، کتنے بھی وظائف پڑھ لیں، کتنے بھی اعمال کر لیں، کبھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وجہ جانتے ہیں؟ ہم گناہوں میں ایسے لتڑے ہوئے ہیں، گناہ کر کے گناہ گار بن چکے ہیں ہم لوگ، اور گناہ کر کے بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب رب کی پکڑ میں آتا ہے تو اس کے وظائف تو چھوڑو، فرائض نمازیں تک اثر نہیں کرتی، تو وظیفہ کیسے کہاں سے اثر کرے گا؟ تو آپ نے کرنا کیا ہے، پہلے یہ سمجھیے گا، آپ نے رات عشاء کی نماز سے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت بیٹھ جانا ہے۔ باوضو کوشش کریں، وضو کر کے مصلی بچھا کے ترتیب سے بالکل ماحول بنا کر بیٹھیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے، جس طرح نماز پڑھتے ہیں رات عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں فوراً۔ اور آپ نے سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے بتایا، وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے؟ بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے، اور رب کی پکڑ سے کیسے ہمیں نکلنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ عمل رات کا ہے، اور جو یہ عمل ہے اس سے پہلے آپ نے استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ جتنی بار پڑھیں، لا تعداد پڑھیں، استغفر اللہ پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں، 7 بار پڑھیں، 27 بار پڑھیں، جتنا دل چاہیں پڑھیں، 1 بار پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، جتنا پڑھیں گے رب راضی ہوگا، اور رب راضی ہوتا رہے گا، آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اور جتنے زیادہ گناہ معاف ہوں گے اتنی زیادہ کامیابی ملے گی۔ اب استغفر اللہ پڑھ کے عمل کا آغاز کیا، استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ اب کیا کرنا ہے جی؟ استغفر اللہ بھی پڑھ لیا، اب پڑھنا ہے درود شریف۔ دیکھیں، درود شریف اگر نہ بھی پڑھیں تو عمل کا حصہ ضرور ہے، لیکن اگر نہ پڑھیں تو چل جائے گا، لیکن پڑھیں گے تو عمل کی طاقت بہت بڑھ جائے گی۔ یاد رکھیے گا، اول آخر درود شریف پڑھیں گے تو دیکھیں آپ کو عمل بتاؤں گا اللہ والوں کے طریقے کا، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ پڑھو وہ پڑھو کام بن جائے گا، آپ کے کام بن جائیں گے نہیں، پورا عمل سمجھنا ہے، سمجھ کے کرنا ہے، ہر بات سمجھنی ہے، اور سمجھ کے اپنے ذہن میں بٹھا کر کرنا ہے۔ اب ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو آپ کو اچھا لگے وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب کیا کریں جی؟ اب درود شریف بھی پڑھ لیا، اب سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھ لیا، پھر درود شریف پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفر اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھ لیا، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اللہ پاک کے ناموں سے عمل شروع کریں گے تو عمل کی طاقت بہت بڑھ جائے گی، آپ کے رزق میں، زندگی، معاملات میں بہتری خود بخود آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اب جو پہلا وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، یعنی کہ یہ جو رات کا جادوئی عمل بتانے لگا ہوں نا، جس کو 300 لوگ پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں دنیا میں راتوں رات، یعنی کہ ایک رات میں، کوئی دوسری میں رات پڑھ کے، لیکن ان 300 میں تقریباً 90% لوگوں کو ایک رات میں فائدہ ہوا، اور باقی کچھ لوگوں کو دوسری میں، کسی کو تیسری، کسی کو چوتھی، لیکن فائدہ ضرور ہوا۔ اب سمجھ لیں یہ عمل ہر کسی کو پتہ بھی نہیں، اگر یہ عمل چند ایک لوگوں کو پتہ ہے، اگر یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پتہ ہوتا تو یقین کیجئے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدل لیا ہوتا، ہزاروں لاکھوں لوگ اس عمل کو پڑھ کے اپنی زندگی میں سکون اور خوشیاں حاصل کر چکے ہوتے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اب پہلا وظیفہ، پاورفل وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ بڑا ہی معجزاتی وظیفہ ہے، مشکل کشا وظیفہ ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا، بڑی سے بڑی حاجت مراد کو فوری طور پر پورا کر دینے والا۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اب جو پہلا وظیفہ ہے، یا لطیفو کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ وظیفہ آپ نے پہلے بہت بار پڑھا ہوگا، پوری زندگی پڑھا ہوگا، لیکن کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ یہی راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے، یہ سینے کا راز، یہ اللہ والوں کے طریقے سے یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے یا لطیفو پڑھتے ہوئے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بڑا بابرکت نام ہے۔ یا لطیف اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، اور یہ نام قرآن و حدیث میں کئی مواقع پر آیا ہے۔ اس کا مفہوم، فضائل، اثرات اور اس کے ورد کے فوائد بے شمار ہیں۔ آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں لفظ یا لطیفو کا، جس کا لغوی معنی ہے نہایت مہربان، باریک بین، انتہائی نرم اور نرمی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے لیے لطیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے انتہائی نرم مزاج، مہربان اور ان کے معاملات میں باریک بینی کے ساتھ مداخلت کرنے والا ہے۔ اللہ کی یہ صفت ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی خفیہ ضروریات کو بھی جانتا ہے اور بغیر ان کے علم میں آئے ان کی مدد کر دیتا ہے۔ سورۃ الملک میں اس کا ذکر ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جس آیت کو میں بتا دوں، لا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، ترجمہ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ سورۃ الشورى میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ لطیف بالعباد یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر مہربان بہت زیادہ ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت انسان کو مشکلوں کو آسان کرتی ہے اور زندگی میں سکون اور اطمینان لے کر آتی ہے۔ اللہ کے ولیوں نے ہمیشہ سے یا لطیفو کا پڑھنے کا وظیفہ پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ تو آج کے اس مبارک عمل میں اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے سچے عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ یا لطیفو پڑھتے ہوئے آپ نے اس مجرد ترین عمل کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے۔ اللہ والو، یا لطیفو کا وظیفہ پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، یا لطیفو کا وظیفہ پڑھنے سے بندہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا، پھر پوری دنیا کی دولت بھی مانگ لے گا تو رب کریم اس کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ کوشش کرنا رات میں جب تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو چند گھڑیوں کے لیے یہ عقبری صاحب کا بتلایا ہوا عمل میرے بتلائے ہوئے طریقے پر رات میں پڑھ لینا۔ رات میں فارغ وقت میں اپنے گھر میں بیٹھ جانا، اور ایک بار بیٹھ جاؤ، ایک آدھی منٹ لگے گی، جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہونا، کھڑے ہونا نہ اس دوران کسی سے بات چیت کرنا۔ اس عمل کو ایک رات پڑھ لیں یا چاہے آپ لوگ ہر رات پڑھیں، عمل کی اجازت عام ہے، بس آپ نے ویڈیو کو ایک لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر کرنا ہے۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی دکھیارے کا، کسی غم کے مارے کا بھلا ہو جائے اور وہ ساری زندگی آپ کو جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیتا رہے۔ تو تمام میری دکھیاری پریشان بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، اب آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ یا لطیفو کا اس معجزاتی عمل میں رات کے 41 بار پڑھنا ہے، صرف 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ خدا را
وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ تمام وظائف آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا اور اسکرین پر بھی بھیجوں گا۔ خدا را وظائف کی تعداد میں بڑا احتیاط کیجیے گا۔ جو وظیفہ جتنی بار بتایا ہے اتنی بار ہی پڑھیے گا۔ جیسے ہی پہلا وظیفہ پڑھ لیں یا لطیفو کا، اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ آج جو میری بہنیں، جو میرا بھائی کہتے ہیں جو ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے، میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کی دو بڑی وجہ ہے کہ بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے، رب نے پکڑ لیا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور دوسری وجہ کسی اپنے کی، کسی پرائے کی آپ پر ایسی گندی نظر پڑی ہے جو آپ کی ہستی بستی زندگی کو جس نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو آج اگر گندی نظروں سے، گندی بلاؤں سے، نظر بد جنات، جادوئی اثرات سے اپنی زندگی کو سکون میں لانا چاہتے ہو، نظر بد میرے بھائیوں میری بہنوں سب سے ایسی گندی چیز ہے، نہ آپ کا وظیفہ اثر کرنے دے گی، نہ آپ کی کوئی دعا قبول کرنے دے گی، نہ آپ کو بیماریوں سے نکالے گی، نہ آپ کو پریشانیوں سے نکالے گی، بلکہ اگر کسی اپنے پرائے کی، کسی دوست رشتہ دار کی آپ پر کوئی ایسی گندی نظر پڑی ہے، یقین مانیں جب تک اس کا علاج نہیں کریں گے کبھی ترقی نہیں کریں گے۔ تو آج رات کا یہ عمل آپ کے جسم کے کونے کونے سے پڑھتے ہی گندی سے گندی نظر کو دور کر دے گا، رب کی پکڑ سے نکالے گا۔ رب نے اگر آپ کو پکڑ لیا ہے آپ کے گناہوں کی وجہ سے، تو یہ عمل آپ کو اپنے گناہوں سے معافی دلوائے گا۔ یہ عمل آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو، کوئی ایسی مراد ہو جو پوری زندگی آپ نے وظائف پڑھے ہوں، اعمال کی ہوں، لیکن آج تک وہ حاجت مراد اگر پوری نہ ہوتی ہو، تو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی میں ایک بار، ایک رات یہ عمل پڑھ لینا، خدا کی قسم ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں سچا عمل بتایا۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، عمل کو بڑی ہی توجہ سے، بڑے غور سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ عمل کا سنتے سمجھتے جائیے گا۔ خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے۔ آپ نے پہلا وظیفہ بھی پڑھ لیا رات کا یا لطیفو کا 41 مرتبہ، پھر آپ نے دوسرا وظیفہ عمل کا، اس عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ، آپ نے اس عمل میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر استغفر اللہ 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 ایک جملہ ہے عربی جس کا مطلب ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ جملہ توبہ، گناہوں سے معافی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ لفظ استغفر کا مطلب ہے معافی مانگنا یا بخشش طلب کرنا، اور اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ۔ یوں استغفر اللہ کا مکمل مطلب ہوا میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ یہ جملہ بندے کی عاجزی اور اللہ کی عظمت کے اعتراف کی علامت ہے۔ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ کر اپنی اصلاح کی دعا کرتا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے فوائد بے شمار بار بیان کیے ہیں، جس طرح سورہ نو میں، اور جس کا ترجمہ ہے اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ سورہ نو کی جو ہے وہ ایک آیت ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے رب سے معافی مانگو جو بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد دے گا اور باغات و نہروں سے عطا کرے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے جس کے ترجمہ ہے اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے۔ استغفار گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے گناہ ہوں۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے، اکبری صاحب کے بتائے ہوئے اس معجزاتی عمل میں، جس کو 300 لوگ ایک رات میں کم و بیش جنہوں نے لائیو آ کر بتایا کہ ہمیں ایک رات میں ہمارے حالات بدل گئے۔ کئی لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ پانی پر انہوں نے دم کر کے اسی عمل کو رکھ دیا تھا ایک برتن میں ڈال کر جہاں اور پانی موجود تھا، یعنی کولر مٹکے میں، اور اس پانی کو وہ لوگ کئی دنوں تک استعمال کرتے رہے۔ جب رات میں یہ عمل کیا، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اس عمل کو پانی پر دم کر کے اس پانی کے بھرے ہوئے گلاس کو پہلے پی لیا تھوڑا سا، اور پھر کولر مٹکے میں جہاں اور پانی اسٹور تھا وہاں ملا دیا، اور اس پانی کو ہم نے
بہت جگہ آزمایا، ہمیں 100% فائدہ ہوا۔ اپنی دکانوں پر لا کر، کاروباری جگہ پر اس پانی کو چھڑکا، اپنے گھر میں چھڑکا، بیماروں کو پلایا، ایسے لوگوں کو پلایا جو ہم سے نفرت کرتے تھے، اپنے باس کو پلایا۔ ہم نے اس عمل کو پڑھنے کے بعد یہ پانی اپنی ظالم ساس کو پلایا، کسی نے بتایا ہم نے اپنے ظالم شوہر کو پلایا، نافرمان اولادوں کو پلایا۔ جس کو یہ پانی پلایا وہ ہمارا فرما بردار ہو گیا، اس کے دل میں ہمارے لیے محبتیں پیدا ہو گئیں۔ کئی ایسی میری بہنوں بھائیوں نے بتایا کہ ہم نے یہ پانی اپنے محبوب کو پلا دیا جو ہم سے روٹھا ہوا تھا، ظالم اور روٹھے ہوئے شوہر کو پلا دیا۔ یقین کریں یہ پانی پیتے ہی جس کو بھی یہ پانی پلا دو وہ آپ کا غلام بن جاتا ہے، وہ آپ کے قابو میں آ جاتا ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے تڑپنے والی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک جادوئی عمل ہے۔ کسی ملا، باپو، پیر، فقیر کو خدا کی قسم لاکھوں کروڑوں بھی دو گے تو شاید کوئی تمہیں یہ عمل نہ بتائے۔ آج تمہیں وہ عمل دے کر جاؤں گا، یا لطیفوں کا۔ آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ایک رات میں ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کئی لوگوں نے تو یہ بتایا کہ ہم نے صرف رات کو پڑھا یہ عمل۔ 300 لوگوں نے بتایا کہ ہم نے صرف رات میں یہ عمل پڑھا اور صبح اٹھتے ہی ہمارے گھر میں چاروں طرف پیسے موجود تھے، پورا گھر ہمارا پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ میری عقل حیران رہ گئی، اقبری صاحب خود حیران رہ گئے کہ اچانک اتنا پیسہ، ایسا کیا ہے اس عمل میں؟ اور اقبری صاحب نے اس عمل کو بتایا خود آ کر کہ یہ عمل واقعی میں ورکنگ کرتا ہے، کیونکہ اقبری صاحب نے خود اس عمل کو کئی مرتبہ آزمایا ہے، اور یہ عمل میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا بھی ہے۔ یہ عمل مشکل کشا عمل ہے۔ تو آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لیا یا لطیفوں کا، تو فوراً اس عمل کا 2 نمبر والا معجزاتی وظیفہ جو عمل میں آپ لوگ شامل کریں گے، میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ آپ نے استغفر اللہ کا عمل میں شامل کر لینا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے جائیے گا، اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ صبح ہونے سے پہلے پہلے حالات بدل جائیں گے۔ ہر طرح کی مشکل، پریشانی، بیماری، رشتوں میں بندش، بے اولادی، دنیا جہاں کی پریشانیاں اس عمل کے پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کی دیر ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس پریشانی کے لیے دعا مانگو گے رب کریم پوری کر دیں گے۔ استغفر اللہ کا وظیفہ پورے 100 دانے کی تسبیح پڑھنی ہے، پورے 100 بار پڑھیے گا، نہ ایک بار بھی کم ہو، نہ ایک بار بھی زیادہ ہو۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کی، اپنے حساب سے آپ نے وظائف کی تعداد میں یقین مانیے کمی پیشی کر ڈالی تو پھر عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اسی لیے خدارہ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہ کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے آپ کو فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ اب آپ نے اس معجزاتی عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ اس عمل کا تیسرا وظیفہ دنیا کی بڑی سے بڑی تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ دنیا کی تمام تسبیحات، اعمال، وظائف ایک طرف، اور میرا آپ کو بتلایا گیا رات کے اس عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے جتنے بھی وظائف ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ یعنی کہ پہلا کلمہ دنیا کی تمام وظائف پر بھاری ہے، لیکن رات میں اگر ایک خاص تعداد میں اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے تعداد میں اس وظیفے کو جب آپ لوگ پہلا کلمہ جب اس عمل میں شامل کرو گے تو اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے رات کے اس معجزاتی عمل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جانا ہے، اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ ہر مشکل، ہر مراد منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ رات کے اس معجزاتی عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ یعنی کہ پہلا کلمہ، اس مجرب ترین عمل میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور اس مجرب ترین وظیفے کو صرف اور صرف 21 بار پڑھ کے آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ اللہ پاک سے درود شریف پڑھنے کے بعد خوب ساری دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو کو 1 لائک اور 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا نام کامنٹس میں دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے ضرور لکھیے گا۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنا خیال